آیات کی روشنی میں جو بتلائی جاتی ہے وہ 1.25 لاکھ ہے۔ اور عجیب بات ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے حجۃ الوداع آپ کے ساتھ کیا، ان کی تعداد بھی 1.25 لاکھ شمار کی گئی۔ پھر انبیاء میں یہ حفظ مراتب قائم ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء سب بلند اور عظیم لوگ ہیں، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ کچھ تکوینی انبیاء ہیں، کچھ تشریعی انبیاء ہیں، پھر ان میں کچھ اولو العزم انبیاء ہیں، اور ان میں پھر ایک تخصیص ہے کہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت انبیاء ہیں۔ پھر انبیاء کچھ ایسے ہیں جو رسول بھی ہیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں جو انبیاء تو ہیں رسول نہیں ہیں۔ ایک 115 یا 16 چھوٹی بڑی کتابیں نازل ہوئیں انبیاء پر، لیکن 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت اور انجیل اور زبور، جو 4، اور قرآن کریم، جو 4 عظیم الشان انبیاء پر نازل ہوئیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں بھی اسی نوعیت کی ترتیب ہے۔ یوں ساری جماعت صحابہ کے لیے اللہ کے پیغامات ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ پھر ان میں بدریین صحابہ کا ایک مقام ہے، پھر مہاجرین صحابہ کا ایک مقام ہے، پھر صلح حدیبیہ والوں کا ایک مقام ہے، بیعت رضوان والے بھی اسی عنوان سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ پھر ان میں فتح مکہ سے پہلے والے مسلمانوں کا ایک مقام ہے، فتح مکہ سے بعد والوں کا ایک مقام ہے۔ گویا صحابہ کرام میں بھی حفظ مراتب ہے، قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ راضی تو اللہ سب سے ہیں اور سب اللہ سے بھی راضی ہیں، لیکن ان میں حفظ مراتب ضرور ہے۔ ایک اور آیت میں بھی فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور جہاد کیا انہوں نے، ان کے مرتبے کے وہ مقابل نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تو تمام صحابہ سے ایک تخصیص ہجرت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک تخصیص بدر میں شریک ہونے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک تخصیص فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے ساتھ ہوتی ہے، ایک تخصیص بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ایک تخصیص آ کر کے 10 مبشرہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ 10 ان لوگوں کو جن کو ایک مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی تھی، ان کا مقام پھر سب پر فائق ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور تخصیص ہوتی ہے
خلفائے راشدین اور خلفائے اربعہ کی کہ ان 10 پر پھر فائق ہو جاتے ہیں، پھر ان 4 میں سے پھر 2 کی تخصیص ہوتی ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی، یہ باقی 2 پر فائق ہو جاتے ہیں، پھر ابو بکر کی عمر پر بھی تخصیص ہو جاتی ہے، جیسے سارے انبیاء پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور تخصیص ہو جاتی ہے۔ بڑی مناسبت ہے جماعت صحابہ کو جماعت انبیاء کے ساتھ۔ اور پھر ان حضرات شیخین میں دونوں کا اجتماعی اور پھر انفرادی شان، سبحان اللہ۔ میں تو بعض اوقات قرآن میں غور کرتا ہوں، قرآن کریم میں 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں پورے حروف تہجی ہیں، الف سے یا تک، صرف 2 آیتیں ایسی ہیں، پورے 29 حروف ان 2 آیتوں میں ہیں، الگ الگ ہر آیت میں پورے حروف تہجی ہیں۔ ایک آیت ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم، پوری آیت یہ، اور دوسری آیت ہے محمد الرسول اللہ سورۃ فتح میں۔ اور عجیب بات، میں نے ایک دفعہ ساتھیوں کو عرض کی، ان دونوں آیتوں میں تذکرہ جماعت صحابہ کا ہے۔ پہلی آیت میں احوال ہیں، دوسری آیت میں فضائل صحابہ ہیں۔ گویا الف سے یا تک جس طرح ان 2 آیتوں میں تمام حروف کو جمع کر دیا گیا، اسی کے ذیل میں یہ ایک پیغام ہے کہ صحابہ میں بھی الف سے یا تک، ایک سے آخر تک، سارے کے سارے صحابہ راشد اور فائز اور مفلح ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تو کچھ ایسے بعض جزوی فضائل ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند مقام کسی شخصیت کو نصیب اور حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تمام صفات میں۔ اور بعض محققین نے یوں نکات قرآن میں اس کی تعبیر یوں بھی کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ سے ابو بکر کا مقام ہے، والذین معہ سے ابو بکر کے مقام کا بیان ہے، اشداء علی الکفار عمر فاروق کے مقام کا بیان ہے، رحماء بینہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا بیان ہے، تراہم رکعا سجدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا بیان ہے۔ معیت اول سے آخر تک اور آخر سے آخرت تک ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے ہر وقت جس شخص کی تلوار سونتی رہتی تھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شخصیت ہے، اور جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور عبادت اور شب بیداری میں جو ایک خاص مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، سبحان اللہ۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ایسے کوئی خواص نبوت اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شخصیت میں رکھے تھے جو اوروں میں نہیں تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا ہر نبی کے کچھ محدث اور ملہم لوگ ہوتے ہیں جن کے زبان اور قلب پر خیر کا القاء اور الہام ہوتا ہے، میری امت کے محدث اور ملہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عجیب بات، بعض اوقات ایسا ہوا ہے سارے صحابہ حتیٰ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی ایک طرف ہے، عمر کی رائے ایک طرف ہے۔ اللہ کا قرآن عمر کی رائے پر اتر آیا۔ حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 52 کے لمسم موافقات عمر بیان کی کہ ادھر عمر مشورہ دیتے، ادھر اللہ قرآن بنا کر اتار دیتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں یہ پردہ کیا کریں۔ قرآن آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی غزوہ بدر میں پکڑے گئے کافروں کو تلوار سے ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے۔ سارے صحابہ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رائے تھی، کوئی بات نہیں، پہلی جنگ ہے، اس نیت سے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آئندہ ان کو اسلام کی توفیق ہوگی، لیکن اللہ نے قرآن عمر فاروق کی موافقت میں اتار دیا۔ کیا آپ کو فدیہ لے کر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا؟ گردنیں ہی اتارنی چاہیے تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی حج کے بعد، یا رسول اللہ جی چاہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کوئی حاجی جا کر کے حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، کوئی نفلی فرضی واجبی طواف نہیں کرتا، طواف کے بعد اس کو مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ طواف نفل ہوگا، 2 رکعت واجب ہوگی۔ عجیب بات ہے، عمر فاروق کی رائے تھی۔ کیا موافقات عمر کو بیان کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب آیا، کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کی تخریج فرمائی۔ کیا دیکھتا ہوں خواب کہ مجھے دودھ دیا گیا اور میں نے دودھ پیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا پورا جسم دودھ سے بھر گیا حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکل رہا تھا۔ اور ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا ما اولتہ یا رسول اللہ، پھر آپ نے تعبیر کیا کی تھی اس کی؟ فرمایا العلم، علم سے تعبیر۔ خواب میں دودھ پیے دیکھے بندہ تو دلیل اور علامت علم ہوتی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو علم انبیاء کو اور بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس کا ایک خاص حصہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔
اس لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ایک حدیث میں ہے الحق یدور حیث دار عمر، حق وہاں ہوتا ہے جہاں عمر ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت اعلیٰ تھی عمر فاروق کی فضیلت کے لیے، کوئی کم بات نہیں تھی کہ جہاں حق ہوتا ہے عمر وہاں ہوتے ہیں، لیکن عمر فاروق کی شان ثابت ہوتی ہے کہ جہاں عمر ہو وہیں حق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس راستے پر، جس گھاٹی اور وادی پر عمر چلتا ہے اس پر شیطان نہیں چل سکتا۔ 10.5 سال کی حکومت، 24 جمادی الاخری 13 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے، اور آپ کے نامزد خلیفہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صحابہ کے اجماع سے ہے، مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد اجماع ہوا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے یہ انتخاب ابی بکر ہے، انتخاب صدیق ہے۔ 24 جمادی الاخری 13 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، اور 23 ہجری 1 محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ وہ تقریباً 10.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اسلام اس وقت میں جزیرۃ العرب کے محدود خطے سے نکل کر 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا۔ ایسی اولیات اور اساسیات ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رہتی دنیا تک کے حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کے بغیر حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ فرانس اور جرمنی کے قانون کا نام عمر لا ہے، کافروں نے اپنے قانون کا نام عمر، کہ انسانیت میں ایک قانون کو نافذ اور قانون بنانے والی کوئی شاندار شخصیت آئے ہیں تو یہ آئے ہیں۔ 1940 کی غالباً دہائی ہے، متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اپنے ہندو گورنروں اور منسٹروں کو ایک پیغام لکھا تھا، سرکاری پیغام دیا تھا کہ تم لوگ اگر اپنے اس متحدہ ہندوستان میں عدل اور امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کی حکومت کا مطالعہ کرو۔ اور بڑے بڑے متعصب اور انتہا پسند ہندوؤں نے کانگریسی اس وزیر اعظم پر نکتہ چینی کی، ناک کٹوا کے رکھ دی آپ نے ہماری، کہ پھر امن اور عدل قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہی لیڈروں کا نام لیا۔ تو ہندو وزیر اعظم نے کہا میں نے تاریخ انسانی اور تاریخ حکومتوں کا مطالعہ کیا، مجھے ان سے بہتر حکومت اور عدل کرنے والے لوگ نظر ہی نہیں آئے۔ پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے یوں بھرا کہ اس کا اثر نہ صرف انسانوں پر، درندوں اور بھیڑیوں پر بھی تھا۔ بھیڑیاں اور بکریاں کٹھے چرنے لگے تھے۔ دریائے نیل ہر سال 1-2 شیزاں خوبصورت لڑکی لیتا تو پھر چلتا، ورنہ پانی اس کا خشک ہونا شروع ہو جاتا۔ پیغام آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس
کہ یہ تو صدیوں سے اس دریا کی روش چلی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی اور کہا جا کر کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دو، اور اس پر لکھا تھا کیا عمر نے خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے نہیں بھرا؟ بس لکھا ہے، پرچی اس میں ڈالی گئی، تب سے آج تک دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ کوئی عربی دیہاتی تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، ہمیشہ چراتا تھا، بکریاں بھیڑیا کٹھے پھر رہے ہوتے تھے، ایک دن بھیڑیا نے بکری پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا لگتا ہے عمر اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں۔ تاریخ اور دن نوٹ ہوا تو واقعی وہی دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا تھا۔ ایسی عظیم الشان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہیں، لکھا ہے پوری روئے زمین عدل سے بھری ہوئی ہے، اور عمر فاروق دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ عجیب دعا، اللہ میری موت شہادت کی بنائی ہو، اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما دو، اور آپ کے راستے میں ہو وہ شہادت، اور ساتھ میں یہ دعا ہوتی وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور میری موت آپ کے حبیب کے شہر میں آئے۔ دعا سننے والے سوچتے تھے کمال ہے، ادھر مدینہ کیا، مدینہ پورا 22 لاکھ مربع میل کا ایریا عدل، امن، انصاف، سکون، اطمینان سے بھرا ہوا ہے، پھر مدینہ تو دارالحکومت ہے، اس میں کس قدر عدل اور انصاف تھا؟ کیسے عمر فاروق کی دعا پوری ہو سکتی ہے؟ اور آج کل پھر یہ کمان کر رہے ہیں، خود جہاد پہ جا نہیں رہے۔ کیا خدا نے ان کی دعا کو اس قدر خوبصورت انداز سے پورا فرمایا؟ نہ صرف یہ کہ اللہ کے راستے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی، بلکہ حالت نماز میں شہادت نصیب ہوئی۔ کیا نبی کے شہر میں شہادت نصیب ہوتی؟ نبی کے مصلی اور نبی کی مسجد میں، نبی کی سجدہ گاہ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ عمر فاروق کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اسلام کی اس عظیم شخصیت کا آج شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پہ ہم درجات بلند فرمائیں، اور ان کے انفاس قدسیہ کا فیضان اللہ ساری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیں۔ کل ایک کسی نے اچھی سی پوسٹ بھیجی، شام کے مظلوم مسلمانوں کے ایک بچے نے دیوار پر ایک تحریر لکھی مختصر سی، عمر بن خطاب وَيَا عمر بن الخطاب هل لك عودة، ارے عمر بن خطاب کیا پھر بھی تم آؤ گے؟ بے دین اور فارسی کتوں نے ہماری جگہوں کی حکمرانیاں سنبھال رکھی ہیں، کیا تم پھر بھی آؤ گے؟ یاد کرتی ہے دنیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے مبارک دور کو، اور قیامت کی صبح تک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی باقیات ہمیشہ یاد رہیں گی، اور اسی طرح ان کی موافقات قرآن میں پڑھائی جاتی رہیں گی، اور ان کے مبارک اور نیک سلسلے قیامت کی صبح تک جاری رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔